سلمان اکرم راجہ صاحب محترمہ علیمہ خان کی طرف سے جب ان کو بھی کہا گیا تو انہوں نے بھی اپنا پینترا بدل دیا. یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, پارٹی مایوسی کی طرف جا رہی ہے. خدا را باز آ جائیں اپنی اس گروہی اپنی گروپ کی سیاست کے لیے. خان کا کاز رہ گیا ہے. ہم آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں, بجٹ پاس کیا کیوں کیا اور گالیاں دے رہے ہیں. وہ خان کی آزادی کدھر گئی, وہ تحریک کدھر گئی, وہ جو آپ نے انقلاب لانا تھا وہ حقیقی آزادی, یہ چیزیں بھول گئے. اپنوں پہ ہی چڑھائیاں شروع ہیں. چڑھائیاں کرتے کرتے آپ نے اپنی پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا ہے. سمجھتا ہوں جنید اکبر خان کو فون کیا جاتا ہے, آج پارلیمانی کمیٹی میں کچھ MNAs بتا رہے تھے محترمہ علیمہ خانم صاحب کی طرف سے, اور کوئی اچھی بات ہی نہیں کی جاتی ہے. یعنی ہمارا بھائی ہے, ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا خان بھی تو ہے نا. ان لوگوں کا زیادہ قربت کا دعویٰ ہے جو خان کے لیے شہید ہو گئے. یہ چیز کب تک کیش ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی یہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے. یہ عجیب سا سلسلہ لگا ہوا ہے. آپ آ کے اب آپ نے حد ہی کر دی ہے, تمام پشتونوں کو آپ نے گالیاں دے دی ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ گالی کی زبان جو ہے, اور میں سوشل میڈیا پہ تمام پشتونوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گالی دے رہے ہیں پشتون قیادت کو, وہ لسانیت کی بنیاد پہ اور پارٹی کے وہ عناصر ہیں جو جن کی وفاداری خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پارٹی میں اپنے اجارہ داری قائم کرنے کے لیے لیڈرشپ کو جو ہے ہراساں کر رہی ہے. وابستگی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی تعلق کبھی بھی ہے؟ ہاں, میں پاکستان تحریک انصاف کا آج تک MNA ہوں, آج تک پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں. اگر کسی نے مجھے ہٹایا ہے MNA PTI کا, کوئی کہا ہو تو دکھا دیں. کسی نے کہا ہو کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کی, تو میں تو سٹیک ہولڈر ہوں اور میں تو اپنا صلہ پا چکا ہوں جو میں نے پارٹی کے لیے خدمات دی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, خان کو ووٹ دیا ہے, اور خان کے دم سے ہم نے 8 فروری کا مورکہ سر کیا ہے خان کی وجہ سے. اور اس کے بعد لوگ آ گئے. دیکھیں 9 مئی کے سے لے کر اپریل 2024 تک آپ لوگ بتائیں کوئی تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا. لیکن جب لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی, گرچہ مینڈیٹ چوری کیا گیا, تو دعوے دار بھی آ گئے. اس وقت تو کوئی ملتا ہی نہیں تھا کہ خان کی ترجمانی کر سکے, خان کی پارٹی کا پیغام لے جا سکے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, شکر ہیں ابھی تک الحمدللہ خان کے ساتھ کڑے ہیں. بے وفا تو میں نے بے وفائی کیا ہے, مطلب یہ الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے کوئی الزام لگایا ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مشرف کا ساتھی تھا, پھر میں کاف میں تھا, میں نون میں تھا, میں پیپل پارٹی میں تھا, ہر حکومت میں وزیر تھا. یہ ہوتے ہیں مفادات جو میں نے کبھی نہیں اٹھائے ہیں. اپنے گریبان میں لوگوں کو جاننا چاہیے, اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے بھائی صاحب پارلیمان میں کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں, ذرا اس کی بھی وضاحت کریں. حد ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ علی امین خان گنڈپور کو فارغ کیا جائے, اور جو ایک شخص آج کل محترمہ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے KP سے, ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنایا جائے. یہ ساری تیمور جگڑا صاحب ہے. یہ دیکھیں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں نا. آپ کو پارٹی میں یہ عہدوں کی جنگ نظر آئے گی, اس کو اٹھانا ہے, اس کو گرانا ہے, اس کو لگانا ہے, یہی ڈرامہ چل رہا ہے. باقی خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش, پارٹی کے ورکروں کو دلاسا دینے کی کوئی کوشش, امید دینے کی کوشش, تحریک چلانے کی کوشش آپ کو نظر نہیں آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں خان نے بارہا کہا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے پارٹی کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے.
خان یہ بارہا کا، اور یہی تو وجہ ہے پولیٹیکل کمیٹی، ایم پی ایس، پارلیمانی کمیٹی، کے پی گورنمنٹ وہ ایک پیج پہ کھڑی ہے، کیونکہ خان کی ہدایات ہیں ان کو، تو لہذا خان کی ہدایات اگر وہ ہوتے تو یہ لوگ قطعاً جو ہیں اس طرح بجٹ پاس نہ کرتے. بہت شکریہ. آپ اس میں لیڈ کریں گے اس کیمپین کو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ کون سے کیمپین میں؟ یہ جو آپ دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے ابھی تک ایم این اے ہیں، کیا آپ اس کے خلاف محاذ کھولیں گے؟ کس چیز کے خلاف میں محاذ نہیں کھولوں گا. میرا کام ہے ورکر کو آگاہی دینا. مجھے کسی کا نہ ڈر ہے نہ کسی کی پرواہ ہے. ایک خان کے ساتھ میرا تعلق ہے، رشتہ ہے، باقی سب اپنی زور آزمائی مجھ پہ کر لے. میڈیا جو سوشل میڈیا ہے وہ اور گالیاں دے دے. ہاں البتہ ایک جواب میں دے دوں، جن لوگوں نے میرے خلاف کمپین کی ہے سوشل میڈیا میں، بڑے بڑے نام جنہوں نے یوٹیوب چینل کھولے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کے یوٹیوب چینل کو بلاک کرنے کے لیے پاکستانی عدالت نے یوٹیوب کو لکھ دیا ہے کہ ان کے یوٹیوب چینل جو ہیں بلاک کر دیں. اور ایسے وہ کہتے ہیں نا انڈیا میں دیش دروہی کہتے ہیں نا، ایسے ننگے قوم، ایسے ننگی ملت لوگوں جو ہیں، یہ کروڑوں جو ہیں ڈالر کمائے خان کے نام پہ اور گالیاں دے، اب بھگتے بھی. بڑا آپ کو یہ ہے نا، انشاءاللہ جس اسکرین کے ذریعے آپ کروڑوں کماتے ہیں، آپ کی یہ جھوٹ کا دھندا جو ہے بہت جلد ختم ہونے والا ہے. دیکھیں یوٹیوب آپریٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. یوٹیوب کی یہ یوٹیوب جو ہے دنیا کی تمام جورسڈکشن میں جہاں پہ بھی آپریٹ کرتا ہے ان جورسڈکشن کے قوانین کے تابع ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بی بی سی چینل جو ہیں وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف جو کچھ کہنا چاہیں کہیں، اور پاکستان کی ریاست جو ہے کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ایسے چینل بند ہوئے ہیں، یوٹیوب بند ہوا تھا، حتیٰ کہ پورا یوٹیوب بند ہو سکتا ہے. لیکن اب ایک کوویننٹ ہے کہ اس طرح کی عالمی جو میڈیا سائٹس ہیں ان پہ کچھ ریگولیشنز ان ممالک کے لاگو ہوں گے جن ممالک میں یہ آپریٹ کرتے ہیں. ایسے بھی چند ممالک ہیں جہاں پہ یوٹیوب بند ہیں، لیکن جہاں یہ آپریٹ کر رہا ہے وہاں ان ممالک کے قوانین کے تابع ہوگا. شکریہ.